حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور عظیم رسول ہیں۔ آپ بنی اسرائیل کی جانب مبعوث ہوئے، مگر اس قوم کے ایک بڑے گروہ یہود نے نہ صرف یہ کہہ کر آپ کو خدا کا رسول ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ آپ پر اور آپ کی والدہ پر طرح طرح کے الزامات بھی لگائے اور آپ کے خلاف دن رات سازشیں کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کو شہید کرنے کے منصوبے تک بنا ڈالے۔ اور بقول ان کے انہوں نے حضرت مسیح کو شہید کر کے اپنے ہاتھ ان کے خون سے رنگ دیے، اور وہ اب تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر کے اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ حضرت عمران اور حضرت حنا کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ یہ پاک باز اور مقدس لڑکی حضرت مریم علیہ السلام ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک عرصے تک مقدس ہیکل میں رہیں اور ہیکل کی خدمت کرتی رہیں۔ ہر کوئی آپ کی دینداری کی تعریف کرتا تھا۔ آپ کا سارا وقت اسی مقدس ہیکل میں یاد الہی میں گزرتا۔ ضروری کام کاج کے سوا آپ کبھی اس عبادت گاہ سے باہر نہیں گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی تقدیس و تطہیر کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اس طرح فرمایا ہے: اے مریم، اللہ نے تجھ کو پسند کیا اور ستھرا بنایا اور پسند کیا تجھ کو سب جہان کی عورتوں پر۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک مرتبہ کسی ضروری کام کے لیے مقدس ہیکل کے مشرقی جانب بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک خدا کا مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حاضر ہوئے۔ جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے ہیکل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرہ تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ حضرت مریم نے ایک اجنبی مرد کو سامنے دیکھا تو گھبرا گئیں اور کہنے لگیں کہ اگر تجھے خدا کا ذرا بھی خوف ہے تو میرے پاس سے ہٹ جا۔ فرشتے نے کہا کہ میں انسان نہیں، خدا کا فرشتہ ہوں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تجھے خدا کی طرف سے ایک خوشخبری سنانے آیا ہوں، اور بے شک اللہ تجھے اپنے ہاں سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے۔ اس کا نام مسیح بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں وجاہت پائے گا، خدا کے قریب میں رہنے والوں میں ہوگا اور لوگوں سے باتیں کرے گا، گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ خدا کے نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم نے فرشتے کی زبانی یہ بشارت سنی تو آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کہنے لگیں کہ مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے آج تک کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، کہ میں نے نہ تو نکاح کیا ہے اور نہ میں نے کبھی کوئی برا کام کیا ہے۔ جبرائیل امین نے کہا، اس کے جواب میں فرمایا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو یہی کہتا ہے کہ اس کو کہ ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئیں اور سوچنے لگیں کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم تو خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہو گئی ہے اور تیرا بیٹا پیدا ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام اس آواز سے مطمئن ہو گئیں اور آنے والے وقت کو خدا کے فضل و کرم اور اس کی مشیت پر چھوڑ دیا۔ یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پھر آپ ختم الہی کے تحت اپنے بچے کو گود میں اٹھائے اپنے لوگوں میں آئیں۔ لوگوں نے جب آپ کے ہاتھ میں ایک بچہ دیکھا تو پکار اٹھے کہ اے مریم، یہ کیا ہے؟ نہ تیرا باپ ایسا تھا، نہ تیری ماں نے کبھی ایسا کام کیا ہے، تجھے کیا ہوا ہے کہ تو یہ بچہ اس طرح بغیر نکاح کے لے آئی ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام بجائے اس کے
کہ وہ خود جواب دیتی، آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس دودھ پیتے بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اس وقت بچہ بول پڑا اور کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور اس نے مجھے نبی بنایا اور اس نے مجھے بابرکت بنایا۔ میں جہاں کہیں بھی ہوں مجھے نماز اور روزے کا حکم دیا جب تک میں زندہ ہوں، اور مجھے میری والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا، اور مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا، اور میرے اوپر سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میں مروں گا اور جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ قوم نے جب ایک دودھ پیتے بچے کی یہ بات سنی تو حیران رہ گئے۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت مریم کا دامن بلا شبہ ہر قسم کی برائی سے پاک ہے، اور اس بچے کی پیدائش کا معاملہ یقیناً من جانب اللہ سب کے لیے ایک نشان اور حضرت مریم کی سچائی کا عنوان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے۔ آپ کا قد میانہ تھا، جسم مبارک صاف شفاف اور سرخ تھا۔ زمانہ قدیم سے سنت الہیہ چلی آ رہی ہے کہ جب کسی قوم کی ہدایت یا کائنات انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے نبی اور رسول مبعوث ہوتا ہے تو اس کو من جانب اللہ بہت سے معجزات سے نوازا جاتا ہے، اور وہ جہاں اللہ کے وحی اور پیغام سے زندگی کے طور طریقے سکھاتا ہے، وہاں دوسری جانب معجزات کے ذریعے اپنی صداقت اور اللہ کے رسول ہونے کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر پیغمبر کو اس قسم کے معجزات اور نشانات عطا کرتا ہے جو اس زمانے کے مناسب حال ہوتے ہیں اور جو انسانوں کی قدرت سے بالاتر ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جہاں انجیل شریف عطا فرمائی، وہاں ان کو اللہ نے بہت سے معجزات بھی عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات میں سے جن کا مظاہرہ قوم کے سامنے ہوا، قرآن کریم نے 4 معجزات کا صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے مردہ انسانوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، پیدائشی نابینا کو بینا اور کوہڑی و جزامی کو اچھا کر دیا کرتے تھے، مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے اور وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا۔ آپ یہ بتا دیتے کہ کس نے کیا کھایا ہے اور گھر میں کیا ذخیرہ محفوظ کر رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں آپ کی قوم آپ کی سخت مخالف ہو گئی اور آپ کی جان کی دشمن بن گئی۔ ان کی کوشش تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے گڑھے ہوئے عقائد و اعمال پر چلیں، اگر نہیں چلتے تو پھر انہیں راستے سے ہی ہٹا دیا جائے۔ سو انہوں نے مختلف طریقوں سے آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی، حکومت وقت سے ساز باز کر کے آپ کو شہید کرنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے ناپاک ہاتھوں سے بچا لیا اور زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اہل یہود آپ کو قتل کرنے کی سازش میں ناکام ہوئے، اور اللہ کی تدبیر غالب آ کر رہتی ہے۔ قرآن کریم نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو کسی کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں اور نہ انہیں کوئی صلیب پر لٹکایا گیا ہے، جبکہ اللہ نے آپ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ بے شک اللہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ اس میں جہاں آپ کے قتل کی نفی کی گئی ہے، وہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کو صلیب پر لایا ہی نہیں گیا۔ یہاں قتل کی نفی کے ساتھ صلیب کی نفی بھی کر دی گئی ہے تاکہ ہر قسم کا شک و شبہ ختم ہو جائے۔ اس طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر پیدا کیا اور معجزانہ طور پر اپنی طرف اٹھا لیا۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا اور سب کچھ جاننے اور سننے والا ہے۔